نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات اولیاء اعظام، اللہ رب العزت نے جن کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف آیات بینات میں فرمائے اور ان کی شان کی ابتدا اور ان کے اس سفر سلوک کا آغاز الذین آمنوا سے اور اس کا عروج اور کمال وکانوا یتقون پر، یہ ایمان اور تقوی کے درمیانی سفر اولیاء اعظام اپنی پوری ہمت، اپنی تمام خواہشات، اپنی تمام تر تمنائیں، اپنی تمام تر آرزوئیں، دنیا، نفس، دائیں بائیں کی ساری چیزوں سے موڑ کر ہٹا کر خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ سب کچھ اللہ کے لیے خاص کر دیتے ہیں تو رب کریم کی جانب سے انہیں دنیا میں مقبولیت عامہ کا اعزاز حاصل ہوتا ہے، اور اس کا ظہور یوں ہوتا ہے کہ کسی سرزمین پر یا غوث کے نعرے لگتے ہیں، کسی جگہ حق فرید یا فرید کے نعرے بلند ہوتے ہیں، کسی جگہ پیر سیال لجپال کے نام کی مالا جپی جاتی ہے، اور جب بر صغیر پاک و ہند میں ان تمام سلاسل کے مرکز و محور اور امام الاولیاء سرتاج الاولیاء حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک ہو تو سب جگہ داتا داتا کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ آپ کی تصنیف لطیف جو علم میں، تحقیق میں، ریسرچ میں، قرآن و سنت کے پورے اس آئینے اور اس احاطے کے اندر رہتے ہوئے تصوف کی خوبصورت تعبیر اور تشریح، کشف المحجوب پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان مفتی محمد رمضان حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ حسب معمول خوبصورت الفاظ اور خوبصورت انداز کے ساتھ اور ایک بڑی صالح فکر کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ شہزاد احمد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف لطیف کشف المحجوب پر ہم آج کے باب اور عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات جو نئے ناظرین ہیں، ناظرات ہیں، ان کے لیے بڑی خوشی مسرت کا سبب ہوگی کہ کچھ وقت پہلے مجھے امریکہ جانا ہوا تو وہاں پر ایک فیملی کے ہاں بھی ملاقات کا سلسلہ رہا، تو یہ جان کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی جب مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ جب پروگرام کشف المحجوب آتا ہے تو وہ اپنے گھروں میں کشف المحجوب شریف کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو لفظاً سبقاً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا یہ بڑا احسان ہے کیو ٹی وی کی تمام ٹیم پر، ہم سب پر، اور یہ خاص فضل ہے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کی نگاہ فیض کا کہ ہمیں یہ نوکری اور یہ سعادت عطا ہوئی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کشف المحجوب شریف کا 11واں باب، جس میں حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تذکرہ ہے، اور اس میں آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حسب اسلوب ان پاک ہستیوں کا تعارف کراتے ہوئے کچھ خاص کلمات اور تعارفی کلمات ارشاد فرمائے ہیں، جن میں حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے آپ کو امیر امراء، سالک طریق لقا، یگانہ عارف طریقت اور سید اقران جیسے القابات سے آپ کو ذکر فرمایا ہے۔ ہم سب سے پہلے ان القابات کی کچھ تشریح اور اس کی خاص وجوہات پر بات کریں گے۔ تو حضرت حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے امیر امراء جو فرمایا، اس سے اشارہ آپ کی کس خصوصیت کی طرف ہے، اور اس کی تشریح سے پہلے اگر اس کی حکمت پہ تھوڑی سی بات ہو جائے، کیونکہ ہر شخصیت کے ذکر سے پہلے آپ کا یہ طریقہ مبارکہ ہے کہ بڑے منفرد الفاظ کے ساتھ، تکرار نہیں ہے، بالکل صحیح، وہ مطلب اس کی کیا حکمت اور اس میں آپ کی اپنی کیا علمیت اور شان؟ جی میں عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مفتی صاحب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ جانتے ہیں ان کا یہ مستقل اسلوب ہے کہ جب بھی کسی بزرگ کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، تو خاص قسم کے القابات استعمال فرماتے ہیں۔ ان القابات کے جو دو بہت واضح پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صاحب تصنیف کی اپنی نگاہ کی گہرائی، جی، اور جس شخصیت پر وہ کلام فرما رہے ہیں ان سے انتہا درجے کی شناسائی، جی، یہ دونوں چیزیں ان القابات سے چھلکتی ہیں کہ ایک تو یہ ان کے شیوخ میں ہیں، اکابر ائمہ تصوف میں سے ہیں، اور پھر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطور امام تصوف آپ کتنی گہری نظر سے اس شخصیت کا عرفان و ادراک رکھتے ہیں، وہ چھلکتا ہے ان القابات سے۔ پھر آپ کا علم و فضل چھلکتا ہے، خود اپنا علم و فضل کہ کتنی مہارت ہے، کتنی دسترس ہے اپنے مافی ضمیر کو بیان کرنے پر، کتنی گرپ ہے، اور اس کو پھر بیان کرنے کے لیے الفاظ کا انتخاب اس شخصیت کے کمالات کے عین مطابق ہے۔ یہ ایک الگ خوبی ہے، اور گویا یوں کہہ لیجئے چونکہ تذکرہ بے حد مختصر ہوتا ہے شخصیات کا، تو آپ کوزے میں دریا بند کر دیتے ہیں ان القابات کے اندر۔ جی، اگر تمہید کے القابات ہی کو بندہ پڑھ لے تو شخصیت کا ایک پورا خاکہ اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ ایک بہت اعلیٰ پائے کی کسی ہستی پر آپ کلام فرما رہے ہیں، پھر آگے گویا اسی کی تفصیل ہوتی ہے، اور تکرار بھی نہیں ہے۔ یہی کمال ہے اور یہ حسن ہے کہ بغیر کسی تکرار کے وہ کوزے میں دریا بھی بند کرتے چلے جاتے ہیں، ما کلّہ و دلّہ کا مظاہرہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ایک شخصیت کے خد و خال بھی نکھر کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، ان کا جو ظاہری باطنی کمال ہے، حسن ہے، وہ بھی چھلک رہا ہوتا ہے، اور خود صاحب تصنیف ان کی کتنی نظر ہے اور کتنی گرفت ہے، اور اس شخصیت سے انہیں کتنا لگاؤ ہے۔ جی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ والے پروگرام پہ ہم نے گفتگو کی کہ اب جس شخصیت سے انہیں جیسا لگاؤ ہے، پھر وہ الفاظ کا انتخاب، اس کے اندر ان کی عقیدت مندی بھی چھلک رہی ہوتی۔ امیر امراء جو ہے، ایک تو فوری اس کا پس منظر حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ بادشاہان خراسان کی اولاد میں سے تھے، خود امیر بلخ تھے۔ اب وہ جو امیر بلخ ہونا ہے، اس کو آپ نے امیر الامراء کے طور پہ استعمال فرمایا۔ ایک تو ظاہری دنیاوی بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، اور دینی اور روحانی بادشاہوں کے بھی بادشاہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ان معدود چند ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے تخت و تاج کو چھوڑ کر فقر کو اختیار فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ ولایت کے رستے پر جو لوگ چلے ہیں، ان میں ان ہستیوں کو بہت امتیاز اور کمال حاصل ہے، جنہوں نے دنیا کی تمام آسائشوں کو، آلائشوں کو ٹھوکریں مار کے اور تخت و تاج جیسی نعمتیں میسر ہونے کے باوجود انہیں چھوڑا ہے، اور پھر راہ فقر پر چلے ہیں، اور جیسا پھر راہ فقر پہ جناب ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ چلے ہیں، کوئی ایسا کیا چلے گا؟ گویا ان سب کے لیے، اب بعد میں آنے والوں کے لیے آپ روشنی کا مینار ہیں۔ تو امیر امراء میں دونوں طرف اشارہ ہے آ گیا، اور اس میں بلاغت دیکھیے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ ان کی نقطہ رسی، دقیقہ سنجی کس درجے کی ہے، کہ ان کا ماضی بھی اس کے اندر آ گیا ہے، ان کا حال بھی اور ان کا مستقبل بھی، کہ مقام روحانیت میں کس درجے بلند ہیں، کہ بڑے بڑے اکابر ائمہ اور علماء اور صوفیاء، شقیق بلخی جیسے لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ان سے استفادہ کر رہے ہیں، اور ان کے تلمذ پہ فخر کر رہے ہیں۔ تو امیر امراء جو ہے، ایک تو اس کے اندر یہ اشارہ ہمیں سمجھ آتا ہے، اور سالک طریق لقا، یہ بھی بہت ہی بلیغ جملہ اور بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ سالک طریق لقا، مشاہدے کے راستے کا راہی، جی، مشاہدے کے راستے کا راہی، چلنے والا، اس کا راہ مشاہدہ کا مسافر۔ حضور سیدنا ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جس وقت بلخ سے چلے ہیں توبہ کے بعد، جی، تو 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے آپ مکہ شریف پہنچے، اور اس میں ایک خوبصورت بات میں اور عرض کر دوں، آپ کی ولادت بھی مکہ کی ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ پیدا بھی مکہ میں ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ اس وقت طواف کر رہی تھی جب آپ ماں کے شکم میں تھے، انہوں نے دعا فرمائی تھی اپنے بیٹے کے لیے، اب اس کی برکتیں بھی ساتھ تھیں، تو رجوع پھر اسی مرکز محبت اور توحید کی طرف آپ نے فرمایا۔ مکہ معظمہ پہنچے ہیں، اور اس
تواضع کے ساتھ اور اس عبودیت کے جذبے کے ساتھ کہ 2 نفل پڑھتے پڑھتے پیدل ہی جا رہے ہیں، ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے پیدل جا رہے ہیں، بلخ سے مکہ شریف جا رہے ہیں، ہر قدم پر 2 سوچئے رکعت یہ کیا سفر ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی، کیا جذب و مستی کا عالم ہوگا، اس کا پس منظر بھی ہے ظاہر ہے، جس میں سے ایک روایت کا ذکر بھی ہے۔ اب جب وہاں پہنچتے ہیں، سالک طریق لقا، محبوب کی تلاش میں نکلے ہیں، محبوب کے وصل کے لیے نکلے ہیں، اس کے دیدار و لقاء کے لیے۔ اب وہاں پہنچے اس کے گھر، ظاہر ہے محبوب سے ملنے بندہ اس کے گھر جاتا ہے، خانہ کعبہ پہنچ گئے، مکہ معظمہ پہنچے تو دیکھا مطاف تو ہے، بیت اللہ شریف نظر نہیں آ رہا۔ اللہ سبحان اللہ، حیران و پریشان ہو گئے کہ مالک میں تو تجھ سے ملنے آیا تھا، بیت اللہ نظر نہیں آ رہا۔ تو آواز آئی کہ بیت اللہ جو ہے ہماری ایک اور بندی ہے، اس کے استقبال کو گیا، رابعہ بصریہ، وہ بصرہ سے آئی۔ تو اب آپ نے سوچا کہ بھئی میں تو کعبے کو دیکھنے آ رہا تھا، اب چاہیے کہ میں اس کو دیکھوں جا کے جسے کعبہ دیکھنے گیا، جس کے استقبال کو کعبہ نکلا ہے۔ اولیاء اللہ کی سیرت میں ہمیں یہ پہلو بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ نکلے اور جیسے ایک اس جنگل میں پہنچے دشت میں، تو دیکھا ایک بزرگ خاتون بیٹھی ہیں اور بیت اللہ ان کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ بھی عالم مثال میں، عالم کشف و روحانیت میں دیکھ رہے ہیں۔ جی بے شک۔ جب دیکھا تو حیران و پریشان اور ششدر ہو گئے اور کہا کہ عورت ساتھ ہو کے کہ یہ مقام اور مرتبہ، سبحان اللہ۔ تو کہا کہ بی بی یہ مقام تمہیں کیسے ملا؟ تو کہا کہ ابراہیم ابن ادھم یہ تمہیں بھی مل سکتا تھا۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا جب تو بلخ سے چلا تو تیرا ارادہ کعبے اور بیت اللہ کو دیکھنے کا تھا، اور جب میں بصرہ سے چلی تو میرا ارادہ رب کعبہ کو دیکھنے اور ملنے کا تھا۔ تو جو تیرے ارادے سے چلتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے، اور جو میرے ارادے سے چلتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سالک طریقے لقاء پھر یوں بنے کہ اب کعبہ مقصود بالذات نہ رہا، کعبے والا، بلکہ کعبے والا مقصود بالذات۔ وہ جو رومی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حج زیارت کردن خانہ بوت، حج رب البیت مردانہ بوت۔ مردانہ حج یہ ہے کہ آپ رب البیت کا حج کریں۔ رب البیت کا حج۔ معزز ناظرین، بڑی روحانی اور بڑی خوبصورت ایک مکاشفے اور مشاہدے کی بات آپ نے سماعت فرمائی، جس میں حضرت ابراہیم ابن ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا روحانی مرتبہ اور ایک خاص سٹیپ ان کی زندگی میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام و مرتبہ کو دیکھنے کے بعد آپ کے القابات پر مزید تھوڑی سی گفتگو ہوگی، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور ہم گفتگو کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے ان القابات پر جن کا ذکر بڑے ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے ذکر کو شروع کرنے سے پہلے ارشاد فرمائے ہیں۔ سالک طریق لقاء کیسے ہوئے آپ نے سماعت کیا۔ حضرت یگانہ عارف طریقت، یہ اس کا نتیجہ اور رزلٹ ہوا۔ جی ہاں جی، اب اس چیز نے اب چل پڑے نا اس ٹریک پہ آگے جو یہ گانا کر دیتا ہے، ہاں سبحان اللہ، باقیوں سے جدا گانا، منفرد ہوگا اور منفرد اور مختلف کر دیتا ہے، یونیک بنا دیتا ہے بندے کو۔ تو یہ گانا عارف طریقت ہونا، اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات و صفات میں واقعتاً بھی یہ گانا ہے۔ جو تاریخ تصوف کا طالب علم ہے اس وقت، وہ حضرات صوفیہ اور خاص طور پہ آپ کے معاصرین اس صف پہ نگاہ ڈالتا ہے تو نظر آتا ہے کہ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ذات و صفات اور اپنے کمالات اور اپنے مقام عرفان میں واقعتاً جدا گانا ہے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایکوریٹ اور بہت ٹو دی پوائنٹ لفظ استعمال فرمایا، اس پر الگ سے داد بنتی ہے اور یہ ان کا حق ہے۔ یگانہ عارف طریقت کہنا، اور اس کے اندر ایک تو پہلو یہ، دوسرا پہلو پھر وہی کہ یگانگی کیا تھی کہ باقی سب سے، وہ جو علامہ مجھے یاد آ گئے، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اس لذت آشنائی نے دنیا سے بیگانہ کیا تو رب کائنات نے پھر اپنے دوستوں میں یگانہ کر دیا۔
سبحان اللہ. وہ یگانگی عطا ہوئی کہ بڑے بڑوں نے. اب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کو اعتراف کوئی کم چیز تو نہیں. ہاں بضابطِ خود حضور گنج بخش فیض عالم اعتراف فرما رہے ہیں. اور آپ سے اوپر بھی جتنے، اور حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ اور حضور داتا صاحب کے درمیان حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ کا قول بھی لائے، اپنے امام کا قول بھی لائے. تو اس سے بڑی اور سند کوئی نہیں ہے کہ وہ واقعتاً یگانہ تھے اپنے کلام میں، اپنے افعال میں اور اپنے احوال میں. ہر پہلو سے یگانہ ہے. اس لیے سید الطائفہ کی گواہی اس پہ کافی ہے. ہم تو طالب علم کے حیثیت سے صرف انہی کا اظہار ہی کر سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا مقام ہے جناب ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ اپنی ولایت و طریقت کے حوالے سے، اپنے تعلق باللہ کے حوالے سے، اپنے تعلق بالرسول کے حوالے سے، اپنے ترک دنیا اور توکل علی اللہ کے حوالے سے آپ ہمیشہ یگانہ ہی نظر آتے ہیں. جب بھی کوئی سالک راہ طریق ان کی شخصیت پر، ان کی ہستی پر، ان کی روحانیت پر نگاہ ڈالتا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیے، مجھے یاد ہے کہ ہمارے کورس میں ایک نظم ہوا کرتی تھی انگلش کے اندر، ابو بن ادھم. یعنی انگریزی لٹریچر کے اندر بھی صوفیہ کرام میں ان کا تذکرہ موجود ہے. کیا ہستی اور کیا شخصیت ہیں. کہاں تک ایک رات ایک فرشتے کو دیکھا، وہ نام اعمال لے کے لوگوں کے لکھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرا نام اس میں ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کا نام اس میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا. دوسری رات پھر اسے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا بھائی، تم میرا نام ان میں تو نہیں ہے، میرا نام ان لوگوں میں لکھ دو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جب آپ کا نام درج کر دیا تو پھر اس فرشتے کے نام نے آپ کو یہ بشارت سنائی کہ ابراہیم ابن ادھم، آپ نے جو جگہ چنی تھی اپنے لیے، اس کی برکت یہ ہوئی ہے کہ اب آپ کا نام ان لوگوں میں آ گئے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. تو مطلب آپ کو دیکھیں ان کی شخصیت کے اثرات اور ان کی کیفیات اپنے زمان سے، دور سے نکل کر کس کس ماحول اور کن کن طبقات پر اثر انداز ہوئی. سبحان. ابراہیم ابن ادھم کی یگانگی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انہوں نے صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا. سبحان اللہ. اور سید اقران بھی بلا شبہ آپ کو اسی کمال نے بنایا کہ آپ کے زمانے کے جتنے اولیاء اور صوفیاء ہیں، جتنا میں دیکھ سکا اور میں نے پڑھا ہے، سب آپ کی عظمت کے معترف ہیں اور سب آپ کو اپنا امام مانتے ہیں. سید اقران یعنی اپنے معاصرین کا سردار. اپنے زمانے میں گویا آپ یوں کہہ لیں کہ اپنے زمانے کے آپ پیران پیر ہیں. سبحان اللہ. سبحان. اپنے زمانے کے جتنے صوفیاء ہیں ان کے سید و سردار ہیں اور ان کے پیشوا ہیں. اور لوگ آیا کرتے تھے، بڑے بڑے اکابر اجلہ اولیاء اور صوفیاء، کہ ہم ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ کے ساتھ کچھ وقت گزار ہیں. سبحان. اور پھر اس پر آپ کو کئی روایات ملتی ہیں کہ جو آئے آپ کے پاس ٹھہرے اور پھر انہوں نے آپ کے احوال کا بچشم خود مشاہدہ کیا. تو پھر انہوں نے اعتراف کیا اور یہ گواہیاں دیں جس کو داتا صاحب رحمۃ اللہ نے ان القابات کے اندر سمو دیا ہے. اصل میں وہ سارا ہی یہ ایک طرح کا سمجھ لیں کرکس اور ارک ہے. سبحان اللہ. یہ ان القاب کے اندر جتنے اعترافات اولیاء معاصرین نے آپ کے حوالے سے فرمائے ہیں، آپ نے ان 3-4 القاب میں اس کو سمو دیا. اس میں ایک بڑی خوبصورت، اگر ان القابات کی ترتیب پہ غور کریں تو آپ کا جو روحانی سفر ہے بالکل اس کی طرف، اس کے جو مراتب ہیں اور اس کی جو انتہا ہے، آپ کے خیال میں کیسا خوبصورت اشارہ ہے. امیر امراء، یعنی مبتدی، پھر متوسط، پھر سالک طریق لقاء، پھر اس کے بعد یقانہ عارف طریقت، اور اختتام اور انجام سید اقران بنا دیا. یعنی اس یہ پروسیس ہے، یعنی جو کوئی چاہے سید اقران بننا. لیکن اس میں خوبصورت ترتیب کو ملحوظ رکھیں. امارت کو چھوڑنے کا جو پہلو ہے، یہ بڑا ہے. وسعت کو دیکھیں. بنیادی امیر الامراء سے شروع کیا. امیر الامراء یہی ہے کہ آپ لذت آشنائی سے جب اس کی لذت میں گم ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ ہیچ ہو جاتی ہیں آپ کی نگاہوں میں. اور یہ ہوا بھی. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور فخر میں دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور اپنے لباس سے مبارک کو وہ پیوند لگا رہے تھے اور ایک زنگ آلود سوئی تھی اس کے ساتھ سی رہے تھے. تو آپ کے دربار کا جو وزیر ہوا کرتا تھا وہ وہاں سے گزرا. پہلے تو پاس سے گزر گیا کہ فقیر بیٹھا ہے، لیکن جب غور کیا تو اسے لگا کوئی شناسا آدمی ہے. واپس آ گیا، کہنے لگا آپ ابراہیم ابن ادھم ہیں؟
فرمایا ہاں میں ابراہیم ان کا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں آپ کا وزیر ہوا کرتا تھا۔ واہ واہ۔ ان کا اچھا میں فلاں ہوں۔ ان کا اچھا۔ سبحان وہ کہنے لگا آپ کو کیا ملا؟ یہ دریا کے کنارے بے سر و سامان بیٹھے ہیں، قسم پرسی کے عالمی، زنگ آلود سوئی لے کے کپڑے سینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا حاصل کیا آپ نے اس فخر میں، اتنی شہنشاہی بادشاہی کو چھوڑ کے؟ اللہ اللہ۔ تو جناب ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دکھاؤں تمہیں مجھے کیا ملا؟ آپ نے وہ سوئی دریا میں پھینکی، وہ حیران ہو گیا اور ہنسا، کہنے لگا وہ جو ایک تھی وہ بھی پھینک دی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ دیکھو، آواز لگائی کہ ہماری سوئی حاضر کی جائے، بادشاہوں کی طرح صدا لگائی، ہماری سوئی پیش کی جائے۔ دریا کی ساری مچھلیاں اپنے منہ باہر نکال کے سونے کی سوئیاں لے کے حاضر ہو۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ دیکھتا رہ گیا، ششتر رہ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ ہماری سوئی نہیں ہے، ہماری سوئی لائی جائے۔ پھر مچھلیاں واپس گئیں، پھر آئیں، ہر مچھلی کے منہ میں چاندی کی سوئی تھی۔ فرمایا یہ بھی ہماری سوئی نہیں ہے، ہماری سوئی واپس لائی جائے۔ پھر ایک مچھلی آئی اور اس نے آپ کی وہی سوئی جو آپ نے دریا میں پھینکی تھی وہ لا کے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ حاصل کیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو میں نے حاصل کیا ہے اس کی ایک جھلک ہے، یہ اس کی ایک معمولی جھلک اس دنیا دار کو اس حساب سے دکھائی اصل میں، ورنہ یہ نہیں تھا۔ ہاں آپ کا حاصل یہ نہیں تھا، آپ کا حاصل جو تھا وہ تو لذت آشنائی تھی، تعلق باللہ تھا، وزیر ہونے کے لیکن اسے دکھایا کہ اپنے رب کی بندگی کا فیضان کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کی بندگی میں لگ جاتے ہیں۔ ذکر او گر مونی سے جانت بوت، جملہ عالم زیر فرمانت بوت۔ تو یہ جو ارشاد ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ منظر دکھا ہے، یہ اس کا منظر۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابراہیم ابن ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی بیعت حضرت خضر علیہ السلام سے تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ پہلی دفعہ ذکر آیا ہے جی اس انداز کے ساتھ، ایک طرح انکشاف ہے، انکشاف ہے کہ آپ کی بیعت جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے تھی۔ حضرت ایک تو اس کو تھوڑا سمجھنے سے پہلے میں چاہوں گا معزز ناظرین کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں لوگوں میں اپنے اپنے یعنی بہت سارے ہیں احوال اور گفت و شنید گردش کرتی رہتی ہے، تھوڑا سا اس پر تاکہ ان کی شخصیت کے حوالے سے تھوڑی پہلے بات ہو، اور پھر اس آپ سے بیعت جو ہے سبحان اللہ اس پر تھوڑی سی ہم ضرور بات کرنا چاہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، خضر بھی کہتے ہیں، خضر جی، بعض علماء نے اس کو، ہم اردو میں خضر بولتے ہیں عام طور پہ، تو صحیح اس کا تلفظ خضر ہے۔ سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں، وہ ذات گرامی ہیں جن کو اس امت میں نقیب الاولیاء ہونے کا شرف حاصل ہے، اور آپ اولیاء کے رہنما اور امام ہیں۔ امت کے تمام اولیاء آپ سے استفادہ کرتے ہیں اور فیض پاتے ہیں، اور آپ ابھی تک حیات ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابدی زندگی عطا فرمائی ہے۔ وہی ہستی ہیں جن کا ذکر سورہ کہف میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے اپنے جس بندہ خاص کی طرف بھیجا تھا اور فرمایا تھا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، وہ ہستی جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت خاص عطا فرمائی اور علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور وہاں آپ کی پھر وہ سارا واقعہ پیش آیا۔ وہ ہستی، وہ شخصیت ہیں جناب خضر علیہ السلام۔ انبیاء کرام کے ساتھ آپ کا تعلق رہا، اور جمہور ائمہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خود انبیاء ہی میں سے ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ اولیاء میں سے ہیں، لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ آپ انبیاء میں سے ہیں، اور اب تک آپ اپنا سلسلہ فیض جاری رکھے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت آپ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ کشتی مسکینوں جانے پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، خضر کے عنوان سے جو انہوں نے نظم لکھی ہے۔ ایسی شخصیت اور ایسی ہستی ہیں، اور پھر اس امت کے اندر ایسے اولیاء ہیں جن کا تعلق جناب خضر علیہ السلام سے اس طرح کا ہے کہ وہ ان سے استفادہ کر رہے ہیں، ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور پھر کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جن سے خضر علیہ السلام فیض یاب ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ جی ہاں، بڑا خوبصورت پہلو۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ابتدائی تربیت بھی خضر علیہ السلام نے فرمائی، لیکن پھر ایک وہ مقام آیا جب بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات لے کے آپ محمدی المشرب
کی حیثیت سے اپنی مسند ارشاد پہ متمکن ہوتے ہیں تو کبھی جوش میں فرمایا کرتے تھے، فیوزات محمدیہ کا جب جوش آتا تو فرماتے تھے کہ اے بنی اسرائیلی ادھر آ ذرا محمدی کی بات بھی سن. یہ کیفیات بھی آتی. اور ایسے اولیاء کا ذکر داتا صاحب نے بھی کشف المعجوب میں کیا ہے جن کے راز و نیاز تھے جناب خضر علیہ السلام سے. اور میں مفتی صاحب تحدیث نعمت کے لیے عرض کروں، میں جامعہ اموی دمشق میں جب گیا تو وہاں محراب کے ساتھ ایک سبز رنگ کا مصلی بچھا ہوا ہے، جس طرح کے مصلی قالین ریاض الجنہ میں ہے، اس سے ملتا جلتا. تو وہ اس کو کہتے ہیں مقام خضر، ہری جگہ ہے وہ. تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے، خضر کی وجہ تسمیہ کہ آپ جہاں بیٹھتے تو جہاں سرسبز ہو جاتی. اس مقام پہ الحمدللہ میں بیٹھا ہوں، سبحان اللہ، اس قالین پہ جسے مقام خضر کہتے ہیں. اور جناب خضر علیہ السلام سے بیعت ہونا حضرت ابراہیم ابن ادھم کا، یہ ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ ابراہیم ابن ادھم کی پہلی تربیت جو ہے، کیونکہ ذریعہ ہدایت حضرت خضر علیہ السلام بھی بنے. ایک واقعہ تو حضور داتا صاحب نے نقل کر دیا کہ شکار پہ آپ تھے، جب نکلے ہیں تو اس ہرن نے آواز دی کہ کیا آپ اس بات کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور کیا اسی بات کا آپ کو حکم دیا ہے کہ دنیا میں لاہو و لعب اور شکار کرتے پھریں. ایک مقام یہ بھی ہے کہ آپ دربار میں تشریف فرما تھے. حضرت آپ کی اجازت سے اس کو ہم جاری رکھیں گے، اور آپ کی جو یہ خاص ایک شان حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیعت ہونا، اور اس میں آپ نے چلتے چلتے جو ذکر فرمایا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا اکتساب فیض، اور پھر دوسری جانب اولیاء امت محمدی علیہ السلام، تھوڑی ضرور بات کریں گے. معزز ناظرین، ذکر جاری ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اس خاص اسلوب میں، ان خاص الفاظ میں جو حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المعجوب میں ارشاد فرمائیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک، سون اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المعجوب، اور ہم ذکر کر رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام، جن کا تلفظ حضرت نے بھی ارشاد فرمایا خا پر زبر، ضاد کے نیچے زیر، را ساکن خضر، لیکن خضر کہتے ہیں. تو آپ کا جو خصوصی تعلق حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حضرت خضر علیہ السلام سے، اس پر بات ہو رہی تھی. تو اس تربیت پر آپ حضور فرما رہے تھے. ایک تو وہ واقعہ آگے ہرن کا آئے گا، اور دوسرا جو آپ ذکر فرما رہے تھے دربار میں ایسے ہوئی کہ آپ خود دربار میں بطور بادشاہ تشریف فرما تھے. دربار لگا ہوا ہے، جیسے سرکاری کاروائی چل رہی ہوتی ہے. ایک ناآشنا شخص ایسے ہی دربار میں بدو سا، گدڑی پہنی ہوئی ہے، اپنی ڈانگ سوٹا پکڑا ہوا ہے، اور دربار میں آ رہا ہے، اور ڈسپلن اور اس کو خلاف ورزی. تو آپ نے حیرت سے سپاہیوں کو اشارہ کیا. ان کا بھی پکڑو، اسے روکو. کہنے لگے جی آپ کون ہیں؟ ان کا میں مسافر ہوں. تو انہوں نے کہا آپ یہاں کیا کرنے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سرائے میں آیا ہوں، میں نے ٹھہرنا ہے کہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ دربار ہے، شاہی دربار بھائی، یہ سرائے نہیں ہے. آپ کسی ہوٹل سرائے میں جائیں اگر مسافر ہیں تو ادھر ٹھہریں جا کے. ان کا یہ بھی سرائے ہی ہے، میں نے یہاں ٹھہرنا ہے، قیام کرنا ہے. تو آپ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ کے پاس چلتے ہوئے ان کے پاس جا کے انہوں نے کہا بھائی یہ دربار ہے، یہ سرائے نہیں، آپ کسی ہوٹل میں جائیں. تو آپ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ بادشاہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے آپ سے پہلے یہاں کون بیٹھتا تھا؟ ان کا میرے والد صاحب، میرا باپ بیٹھتا تھا. ان سے پہلے ان کا میرا دادا. تو انہوں نے کہا بھائی سرائے اسی جگہ کو کہتے ہیں نا جہاں کوئی آ کے تھوڑی دیر ٹھہرے پھر چلا جائے، پھر دوسرا آ کے ٹھہر جائے، اسی کا نام سرائے ہوتا ہے. بس وہ ایسی ایک چوٹ اور ایک ضرب لگی کہ آپ سوچ میں پڑ گئے. اب رات کو جب سوئے اپنے خوابگاہ میں، آرام فرما رہے ہیں، ایک دم چھت پہ غیر معمولی حرکت محسوس کی. بھئی یہ کیا ہے؟ شور کیسا؟ شاہی محل کی چھت پہ شور، کون ہے؟ آواز لگائی تو آواز آئی کہ ہم اپنے اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں، اونٹ تلاش کر رہے ہیں. کہ بھئی اونٹ محل کی چھتوں پہ تھوڑی تلاش کرتے ہیں، جا کے کسی جنگل میں دشت میں تلاش کرو. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ خدا کے بندے رب کو بھی نرم گرم بستروں پہ تلاش نہیں کرتے. اللہ اللہ، سبحان اللہ. اگر رب کو ڈھونڈنا ہے تو پھر نکلو، شکت اٹھاؤ اس کی راہ میں. اب یہ دو چوٹیں لگ چکی تھیں، اور تیسری پھر جب یہ نکلے شکار پہ تو پھر یہ واقعہ پیش آیا. اور اس واقعے کے نتیجے میں آپ متوجہ ہوئے کہ واقعتاً میں یعنی حضرت خضر علیہ السلام کی جانب سے خصوصی توجہ تھی اور نظر تھی. اور ظاہر ہے وہ مامور تھے. خضر علیہ السلام ظاہر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. مفتی صاحب اس میں ایک رمز یہ ہے چھپی ہوئی پوشیدہ کہ زمین اگر زرخیز ہو تو اچھا بیج اسی کے اندر پروان چڑھتا ہے.
بے شک اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بھی باطن کی شکل میں، قلب و روح کی شکل میں ایک روحانی زمین عطا فرمائی ہے، اور اس میں معرفت کا بیج بویا جاتا ہے، اور اس کے لیے اسی طرح کا کوئی باغبان چاہیے ہوتا ہے جو اس کی پرورش کرے گا، پروان چڑھائے۔ جناب ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانی مناسبت چونکہ جناب خضر علیہ السلام سے تھی، دیکھیے پیر اور مرید میں مناسبت کے بغیر افادہ و استفادہ نہیں ہو سکتا، یہ شرط ہے۔ تو جناب ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ باطنی طور پر آپ کی مناسبت فیوزات خضریہ سے تھی، جناب خضر علیہ السلام سے تھی، اس لیے ان کو مامور کیا گیا، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ ان کی ابتدائی تیاری جو ہے وہ آپ کروائیں گے، آپ سے یہ استفادہ کریں گے، آپ ان کو اس قابل بنائیں گے کہ اس کے بعد یہ آگے کسی کامل سے استفادہ کر سکیں، اور پہلا محرک آپ ہوں گے۔ اور ایسے بھی ہوا ہے، تعدد بیعت جو ہے مشائخ کی زندگی میں بہت زیادہ ملتا ہے، ایک سے زائد شیوخ سے انہوں نے استفادہ کیا۔ تو گویا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بطریق اویسی آپ نے جناب خضر علیہ السلام سے بیعت کی اور استفادہ کیا، اور بعد میں ظاہری بیعت سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ سے کی، جو شجرے میں ذکر آتا ہے۔ تو یہاں جو یعنی آپ نے اگرچہ ارشاد فرما دیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو بیعت کا ذکر یہاں ہوا ہے، اس بیعت سے مراد ابتدائی اکتساب فیض ہے، تربیت ہے، اور یہ بیعت جو ہے بطریق اویسی ہے، چونکہ بعض مشائخ اور اولیاء ایسے ہوئے ہیں جو اویسی ہوتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اویسی ہیں، بعض حضرت اویس کرنی سے اویسی ہیں، بعض حضرت غوث اعظم سے اویسی ہیں، یعنی بعض اور شیوخ سے، مزارات سے اور ان کی روحانیت سے، لیکن ظاہری بیعت ضروری ہے۔ یہ میں بالکل اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہماری اس گفتگو سے بہت سارے ناظرین کے ذہن میں اشکال بھی ہوگا اور اس کو وہ سننا چاہ رہے ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہے اکتساب فیض روحانی باطنی کسی مزار سے یا کسی غائب شیخ سے، کسی بزرگ کی روحانیت سے، اور دوسری جانب اس کا بنفس نفیس بذات خود شیخ کی یعنی فعلاً عملاً دست بدست بیعت ہونا، اس پر تھوڑی سی یعنی وضاحت جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ ہو جائے، تاکہ کیونکہ ہم اپنے دیکھتے ہیں عقیدت مندوں میں بہت زیادہ کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بظاہر اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں، اسی پہ یعنی یا تو ظاہر پہ اکتفا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس باطنی جو ان کا سلسلہ محبت ہے، عقیدت کسی بھی بزرگ سے ہے، وہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں اسی کے لیے 2-3 مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ خود حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ، سب سے پہلے تو گھر کی مثال ہے۔ آپ حضرت شیخ ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ تعالی اور ان کے علاوہ بہت سارے شیوخ سے، لیکن آپ فرماتے ہیں جب کبھی مجھے کوئی روحانی اشکال عقدہ کوئی مقام اٹکتا تو میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے مزار پہ جایا کرتا تھا اور وہاں سے استفادہ کرتا تھا، پھر وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بطریق اویسی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ کی روحانیت سے استفادہ کر رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، یہ بطریق اویسی روحانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہو براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، ولد خود خان دست مارا مرتضیٰ۔ تو عالم روحانیت میں بطریق اویسی آپ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لیا۔ خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ، آپ نے خواجہ عبدالخالق اجدوانی رحمۃ اللہ تعالی کی روحانیت سے بطریق ویسی فیض لیا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں ہر ایک کا ایک شجرہ ہے، اور وہ کسی نہ کسی شیخ سے باقاعدہ صاحب خرقہ و اجازت و خلافت ہیں، تب آگے سلسلہ چلتا۔ تو اس میں باریکی سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ کا فیض جو ہے وہ متعدی تب ہوگا اور وہ آگے جاری تب ہوگا جب آپ کسی سلسلہ طریقت سے وابستہ ہوں گے۔ اکتساب فیض تو کسی طرح بھی ممکن ہے، ممکن ہے، یہ سب اس کے ذرائع ہیں، اور پھر یہ اتمام و کمال و تکمیل کے لیے ہے یہ سارا پروسیس۔ چونکہ ابھی بالکل ابتدا میں تھے، بادشاہی چھوڑی تھی تو کچھ پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے، اور امیر امراء کے لیے اسی لیول کی رہنمائی درکار تھی۔ تو جناب خضر علیہ السلام پھر اندر کی جو باریکی وجدانی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مناسبت روحانی طور پہ جناب خضر علیہ السلام سے تھی، اس لیے 2-3-4 بار پھر گئے، حاطف غیبی کی صدا بھی ان کو ساتھ آتی ہے، اور پھر وہ متوجہ ہوتے ہیں، جناب خضر علیہ السلام سے رہنمائی لیتے ہیں، اور پھر مکہ شریف پہنچتے ہیں جو سب مرکز تھا۔ سارے بزرگ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ چونکہ مکہ ہی مقیم تھے، تو آپ بھی جا کے
وہیں رہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسی شخصیات سے استفادہ کیا. اور اس زمانے میں مفتی صاحب عجیب ترین بات جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کی پیری مریدی جیسا سسٹم نہیں تھا. نہیں بالکل وہ تو ایسا تھا، یا داؤد اذا وجدت طالب کن خادم ہو، وہاں ایسے لگتا تھا پیر صاحب خادم ہیں اور مرید مخدوم ہے. اور اس کی کتنی مثالیں. جی جی. تو جناب ابراہیم، اور اس میں یہ جو خوبصورت پہلو اس واقعے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ کہ جب اس طرف ان کا رجوع ہوا تو اپنے اس سفر کی جو ابتدا ہے وہ رب کریم کی بارگاہ میں حاضری سے کی. پتہ اب یہ مرکز ہے تو یہیں سے مجھے کچھ ایک ایک قدم پر یعنی نوافل کی ادائیگی، کثرت عبادت ہے. اور پھر جو مرکز توحید ہے، جو مرکز محبت و مرکز روحانیت و عرفان بھی وہی تھا، عرفان بھی وہی، وہاں تک سفر ہے. پہنچے کیا مجھے یہاں سے کچھ آگے سراغ ملے گا، اور ملا، وہیں سے رہنمائی ملی، وہیں سے رہنمائی ملی. تو اس میں یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت خضر علیہ السلام سے بیعت ذکر کی ہے، مراد اس سے تربیت، اکتساب فیض ہے. اور وہ کسی بھی غائب، فوت شدہ ولی کامل سے جس سے آپ کی مناسبت تامہ ہوگی وہ ہو جاتا ہے. اس میں ظاہر ہے آپ کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. جی. اس میں ایک فرق یہ بھی ہے. جی. یہ جو ظاہری بیعت ہے یہ آپ اپنے اختیار سے جا کے کرتے ہیں. یہ جو باطنی فیض ہے یہ پہل ادھر سے ہوتی ہے. ایک اور پہلو ضرور آپ اس طرف روشنی مختصر الفاظ میں ضرور ڈالیے کہ بعض دفعہ یعنی خود رب کریم کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. بے شک. یعنی امیر عمر حضرت ابراہیم بن ادم تو اپنی بادشاہی میں لگے ہوئے اللہ کی رحمت، اللہ نے رحمت نے ان کو خود، یعنی یہ اس کے خاص فضل سے. اس کو کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں مراد. جی. مرید وہ ہے جو خود چل کے جائے، مراد وہ ہے جس کی طرف خود چل کے آیا جائے. جی. تو جناب ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ جو ہیں، یہ صوفیہ میں جو امیر الامراء اور آپ نے سارے القاب بولے ہیں، آپ ان اولیاء میں سے ہیں جو اپنے محبوب کی مراد ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی آپ کی بہت بڑی خاصیت ہے کہ وہ رحمت خود آپ کی طرف متوجہ. مرید جو ہے وہ خود جاتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے. مراد جو ہے اسے رحمت خود تلاش کرتی ہے، اسے وہ محبوب خود تلاش کرتا ہے، یعنی اس کی طرف خود متوجہ ہوتا ہے، پہل خود کرتا ہے. کیوں؟ وجہ میں نے وہی بتا دی کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ودیع شدہ جوہر ہے وہ امانتاً اس کے سینے میں رکھا ہے. سبحان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس امانت کو اس کی منزل تک کیسے پہنچانا ہے. سو وہ ذرائع، وہ اسباب پھر غیب سے میسر آتے ہیں، راستہ کھلتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کی پھر تفسیر و تکمیل ہوتی. سبحان. اور آج کے دور میں حضرت ظاہر ہے دنیا پرستی اور تعیش پرستی کا ایک عمومی رجحان ہے، اور ہماری آنے والی نسل، خواہ وہ ہماری بیٹیاں ہوں، بچے ہوں، یعنی ایک الگ ان کی منزل اپنے دماغوں میں گھڑ لی ہے. تو ایسی صورت میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی اس ظاہری بادشاہت پر فائز ہوتے ہوئے یہ اس میں کیا خوبصورت پیغام ہے قیامت تک کے. اللہ اکبر. ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ایک تخت پر دو بادشاہ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ایک گدڑی میں دو فقیر سمائے جا سکتے ہیں. یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو دنیا اور اس کے لوازمات اور اس کے امور ہیں یہ آپ کو اپنوں سے دور کر دیتے ہیں. یہ قتل و غارت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. انما الاموالکم واولادکم فتنہ. جہاں بنیاد مادیت ہوگی وہاں شر ہے. اس مادیت کو روحانیت ہوگی وہاں برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر. معزز ناظرین، مادیت کو روحانیت کی طرف لانے کی ضرورت ہے، اور ابتدا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. الذین آمنوا سے سفر شروع ہوگا اور وکانوا یتقون، تقوی کے اس اعلیٰ ترین درجے پر پہنچے گا. یہی لب لباب ہے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کا. اور آج جو ہم نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس مبارک سیرت پر گفتگو کی ہے آپ کے القابات کی روشنی میں، اس کا لب لباب بھی یہی ہے. آپ کا ذکر پاک جاری و ساری رہے گا کشف المحجوب شریف کے اسلوب اور الفاظ کی روشنی میں اکتساب فیض کرتے ہوئے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور اپنے مہمان محترم المقام جناب شہزاد احمد مجددی صاحب کو اجازت دیجیے. حضرت بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا. انشاءاللہ العزیز اسی پروگرام کے تسلسل کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا، اپنوں کا، دائیں بائیں سب کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں
تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.